بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مصافحے کی دعا ہے. ایک تو درود پاک ہے. پہلے تو سلام و سنت کے مطابق کرنا ہے، وہ جواب دیں گے. اب مصافحہ کریں تو پہلا ہے درود پاک. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملیں اور مصافحہ کرتے ہوئے مجھ پہ درود پاک پڑھ لیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح دوسرا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ویغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھ دیا جائے، سرکار نے فرمایا جو مصافحے کے وقت اللہ پر حمد بیان کرے اور پھر استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. تو آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ کریں کہ ہمارے نبی کریم کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قدم قدم پر مغفرت کا سامان رکھا ہے. بس تھوڑا سا علم ہو اور آدمی اپنی بخشش و مغفرت کروا کر ہی جائے گا انشاءاللہ دنیا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے یوں کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں باہر نکلتا ہوں اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کی توفیق کے علاوہ نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جو ایسا کہہ کر نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے. تو اس کی بڑی برکت ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تب بھی اللہ پر بھروسہ، توکل اور ہر چیز کے سلسلے میں توفیق الہی کو ہم پیش نظر رکھیں تاکہ کسی بھی چیز کا جو مطلب کمال ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال تصور کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ برکت رہے گی. جب تک انسان واپس نہیں آئے گا اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اس میں تعلیم کی گئی ہے کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. ان دعاؤں میں تمام دعاؤں میں ایک چیز بنیادی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جس بھی مقام پر پہنچے انسان کی توجہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، رحمت کی طرف، ثواب کی طرف، موت کی طرف یہ ضرور رہے. تو لہٰذا مسجد میں بھی داخل ہوں، حالانکہ وہ تو بڑا متبرک مقام ہے لیکن دخول پہ بھی اللہ کی طرف توجہ رہے. تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں جب یہ دعا اگر مقبول ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہماری طرف کھلتے ہیں. پھر انشاءاللہ دنیاوی چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں، مصیبتوں اور بلائیں بھی دور ہوتی ہیں اور انسان کے درجات کی بلندی کا سامان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی دعا آپ نے تعلیم فرمائی. یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے دعا اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تم پر احسان کرے تو اس کے جواب میں کہو جزاک اللہ خیرا، تو تم نے ثنا کو مکمل کر دیا. یعنی شکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے. تو ایک ہوتا ہے زبان سے شکریہ ادا کرنا، تو سرکار فرماتے ہیں کامل شکریہ ادا کرنا. لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر واحد مذکر ہے، اکیلا ہے اور مرد ہے تو جزاک اللہ خیرا کہیں گے. اگر عورت ہے تو جزاک اللہ کہیں گے. اگر دو مرد یا دو عورتیں سامنے ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے جزاکم اللہ خیرا. اور اگر کافی سارے مرد ہیں تو جزاکم اللہ خیرا، کم کو ملائیں گے جزاکم اللہ خیرا. اور کافی ساری عورتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو جزاکن اللہ خیرا، کننا ہوتا ہے کننا، کا کما کم کی کما کننا، یہ 6 یاد رکھیں. ان سے پہلے جزا لگاتے جائیں، جزا کا، جزا کما، جزا کم، جزا کی، جزا کما، جزا کننا. اب آگے ملا جزاک اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا، یوں کرتے جائیں. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کو سب. آج کی دعا فرمائیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الدعوات الکبیر میں دعا منقول ہے. میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئینہ ملاحظہ فرماتے تو یوں دعا کرتے کہ الحمدللہ اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے، پہلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم شکل دیکھتے اپنے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ایسی صورت بنائی. اے اللہ جیسے تو نے میری ظاہر کو خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بنا دے. اور بعض روایات میں حسنتا کے الفاظ ہیں، حسنتا خلقی فحسن خلقی، دونوں ہیں. تو یہ جو ہماری یہاں پہ دعا چل رہی ہے سامنے وہ احسن والی ہے. تو یہ دونوں دعا ہیں، جو وہ پڑھ دیں یہ پڑھ دیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس طرح کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کردار کو اور عمل کو بہتر فرما دیتا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ صرف اپنے ظاہر پر ہی توجہ نہ رکھو کہ آئینہ دیکھ رہے ہیں، بال بنا رہے ہیں اور جو میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، بلکہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو خوبصورت کرنے کی بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں. میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. یہ آج انشاءاللہ لباس پہننے کی دعا ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لباس پہنتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں کہ تو نے اس کپڑے کو مجھے پہنایا اور میری طاقت اور قوت کے بغیر تو نے مجھے عطا کیا، یعنی میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تیری عطا ہے۔ تو یہ لباس پہنتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ثابت کرتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچ دینا چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کی نعمت کا احساس کریں، اس کی قدر کریں اور اسے اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ وہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کہ تھکن اتارنے کی دعا، ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی کہ آپ سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھیں تو آپ نے خادم طلب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں، واہ واہ، کیونکہ خادم آپ لیں گی تو پھر خود کام نہیں کر سکتی، خود کام نہیں کریں گی تو کام کرنے والی عورتوں کے لیے رول ماڈل کیسے بنیں گی، لیکن آپ تھک بھی جاتی ہیں تو اس کا بھی ایک حل بتا دیتے تعلیم ہیں۔ امت بھی مقصود ہے۔ جی ہاں، تعلیم امت بھی مقصود ہے اور بچی کو پھر تھکن سے بھی بچانا، اس کے لیے سرکار نے پھر یہ وظیفہ تعلیم فرمایا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ تو یہ مجرب المجرب نسخہ ہے جو ہمارے بھائی سارا دن ہارڈ ورکنگ کر کے تھک جاتے ہیں، یا بہنیں بہت زیادہ رمضان میں خاص طور پہ افطار بنا رہی ہیں، سحری کا مسئلہ یہ وہ بہت تھک جاتی ہیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ جب اٹھیں گی تو فریش اٹھیں گی۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گھر میں داخل ہونے کی دعا کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو یوں کہو اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے گھر سے باہر نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی بھلائی کو طلب کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی باہر نکلتا ہوں، اور اللہ ہمارے رب پر میں توکل کرتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اللہ کو یاد کر کے داخل ہوں۔ جب ہم اس طرح اس دعا کو پڑھ کر داخل ہوں گے تو شیطان گھر کے باہر رک جائے گا۔ ہم لوگ گھر میں گھستے ہیں اور بھائی کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، اور وہ پپا پپا اما ابو پپا وہ بچے چپڑ جاتے ہیں تو ہم وہ بھول جاتے ہیں اور تو وہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ استنجا خانے میں داخلے کی دعا ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا الٹا پیر پہلے رکھے اور باہر سے ہی یہ دعا پڑھ کے جانی ہے، اندر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اسکرین پہ چل بھی رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں خبث اور خبائث سے مراد جنات ہیں جو گندے جنات ہوتے ہیں، یہ گندے مقامات پر رہتے ہیں۔ جب انسان ایسی جگہ پر جاتا ہے تو یہ اگر دعا پڑھ لیں گے تو ہمارے اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جب انسان ستر کھولتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے باقاعدہ۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ صرف ظاہر پر نہیں ہے بلکہ باطنی اشیاء کے اوپر بھی ہے، اور سرکار کا کمال یہ ہے کہ ظاہری نقصان سے بچنے کی بھی تعلیم فرمائی اور باطنی نقصان سے بھی۔ ہم بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے، ہم ویسے جا کر مطلب ستر کھول دیتے ہیں اور یہ شیاطین چمٹ جاتے ہیں، اور اس کے بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں جو بھی قلت وقت کی بنا پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے اجتناب کر کے اس دعا کو لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا سب آپ تشریف لائے۔ یہ نعرہ تو لگا دو کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک پر گندی چیٹ کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کے ٹھمکے دیکھنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی گالیاں بکنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی کمزوریوں کا احساس دلانا اور احسان فراموشی ترک کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فرض علوم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ایسا عاشق رسول بننے بھی قبول ہے کہ لاکھوں میں بیٹھے ہو تو دیکھنے والا کہے عاشق رسول بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا را یہ جھوٹے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، میں اس کو جھوٹا نعرہ کہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ کرو موت قبول، داڑھی قبول کرو، آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مجھ سے چھوٹی کرو، اور یہودیوں سے صورت مت بنو۔ بعض کہتے ہیں جی ماں کہتی ہے بیٹا تو عالم بن کے تو لڑکی بھی نہیں دے گا تجھے، کوئی داڑھی رکھ لی لڑکی نہیں دے گا۔ جیسے ہم داڑھی والے تو عورتوں کی تلاش میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہمیں مل ہی نہیں رہی لڑکیاں۔ وہ بھائی سب سے بہترین لڑکی ملے گی آپ کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین داروں کو
ایسے ہی ہوگا، دینداروں کو تو بہت اچھی بچیاں ملتی ہیں، میں نے دیکھا، جو بچیاں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں حسن وہ ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر ہے، حسن وہ ہے جو پڑوسی ملک کی ہیروئنوں کے پاس ہے، ان کے میک اپ اتار دو تو چیخ مار کے بے ہوش ہو جاؤ گے آپ ان چڑیلوں کی شکل دیکھ کر۔ حسین و جمیل تو آپ نے دیکھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دینداروں کے لیے دنیا میں بھی نعمت رکھی ہے، آخرت میں بھی حوریں رکھی ہیں۔ اس لیے دین کو تقویت دیجیے اور آپ بھی آگے بڑھیے۔